سکون ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ہمدان اینا کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے، اسے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف اینا بھی ہمدان سے صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور رشتہ نہیں، میں آپ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ ایسے میں ہمدان فیصلہ کرتا ہے کہ اینا کو چھوڑ کر وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وہ آفس جاتا ہے، وہیں گھر پر اینا اکیلی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اس وقت کون آ گیا۔ ہمدان جو آفس ٹائمنگ میں رمضان چچا کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں اینا کا خیال رکھنے کے لیے، وہ اینا کو آ کر بتاتی ہیں کہ آپ ابھی کمرے سے مت نکلیے گا، وہ گڑیا بی بی آئی ہیں، آپ کو یہاں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ شان سے اندر آتی ہے رمضانی چچا، کیا بات ہے اتنی دیر سے دروازہ کھولا آپ نے، کب سے بیل دے رہی ہوں۔ وہ اپنی اور ہمدان کی منگنی کی فنکشن کی ایک تصویر بڑی کروا کر فریم کروا کر لے کر آئی تھی دیوار پر لگوانے کے لیے، اور اپنے سامنے ہی اسے لگا کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اینا کمرے سے نکلتی اس تصویر کو دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے۔ وہ ہمدان کو لے کر کیسے خواب سوچ رہی ہے، ہمدان تو اس کے ہیں ہی نہیں۔ رمضانی چچا بھی کام سے فارغ ہو کر گھر چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوتی ہے تو اینا گھبرا جاتی ہے، ڈرتے ہوئے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو سامنے ہمدان کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، اتنا ڈرتے ہوئے کیوں دروازہ کھولا؟ اور اندر آتے ہی اسے اینا کی خوف کی وجہ پتہ چل جاتی ہے۔ سامنے دیوار پر لگا اتنا بڑا فریم۔ وہ اینا سے پوچھتا ہے، شان سے آئی تھی یہاں؟ اینا جو پریشان بیٹھی ہے تو ہمدان اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، میں تم سے اپنے رشتے کو کبھی نہیں بھولوں گا، مجھے اپنے سارے رشتے اچھے سے نبھانے آتے ہیں۔ جس پر اینا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے، میرے ساتھ اتنی اچھائی مت کریں، جب میں یہاں سے جاؤں گی تو مجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ اس کے جانے کے خیال سے ہمدان کا تو دل بند ہونے لگ جاتا ہے، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا اینا۔ وہیں دوسری طرف آئمہ کی ماں کو اس کی فکر ہے، پھپھو کو بھی اس کی فکر ہے، نہیں فکر تو اس کے باپ کو نہیں، جسے سکون کی نیند آ رہی ہے بیٹی کو ایک جانور کے حوالے کر کے، ایسا جانور جو ہنی مون کے بہانے گھر سے لے کر گیا اور 4 دن سے ایک کمرے میں بند کر کے ٹارچر کر رہا ہے۔ 3-4 دن بعد وہ کمرے میں دیکھنے آتا ہے کہ آئمہ کس حال میں ہے، کہیں مر مرا تو نہیں گئی۔ وہ بے حال بستر پر پڑی تھی۔ عثمان آگے بڑھتا ہے اپنے کپڑے وغیرہ بیگ سے نکالنے کے لیے تو ایسے میں آئمہ اٹھ کر اس پر چڑھ دوڑتی ہے، سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو، ہاں؟ وہ اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے تو عثمان آئمہ کو زور سے دھکا دیتا ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں عزت راس نہیں آ رہی، تم مجھے روتی ہوئی اچھی لگتی ہو، اتنی آسانی سے تو تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں۔ وہ اسے مار پیٹ کر بیڈ پر بیٹھا اس کی حالت پر ہنس رہا ہے، جس پر آئمہ چلاتی ہے، مجھے اس طرح ذہنی ٹارچر کر کے کیا تم سکون سے رہ پاؤ گے؟ کبھی سکون سے نہیں رہو گے تم۔ اب یہاں پر آئمہ لگتا ہے کوئی چیز اس کے سر پر مارے گی، خود کو بچانے کے لیے اور یہاں سے بھاگنے کے لیے، اور جب عثمان کو ہوش آئے گی تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگتا ہے، ہر ٹرین چھان ماری، لیکن آئمہ تو پہلے ہی نکل چکی تھی۔ عثمان وہیں اسٹیشن پر بیٹھا پریشان کہ آئمہ اگر ماموں کے گھر پہنچ گئی اس حال میں اور سب بتا دیا تو وہ کیسے اس صورتحال کو سنبھال پائے گا۔ وہیں آئمہ آخرکار رات کے کسی پہر اپنے باپ کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ دستک کی آواز سے بیچارے محمود صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ اٹھ کر دروازے تک آتے ہیں کہ اتنی رات کو کون آ گیا، اور دروازہ کھولتے ہی اپنی بیٹی کو اس حال میں اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آئمہ اندر آتی ہے اور آتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اس کی ماں اور پھپھو دونوں آواز سن کر باہر آ جاتی ہے، جبکہ محمود صاحب حیران ہیں
اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر یہاں پر بھی انہیں ترس نہیں آئے گا اپنی بیٹی پر، نہ ہی اس کی باتوں پر یقین کریں گے، بلکہ عثمان جو آ کر کہانی سنائے گا اس پر انہیں آنکھیں بند کر کے یقین ہو جائے گا اور اپنی بیٹی ہی غلط لگے گی، مجرم لگے گی۔ ویسے میں نے اپنی زندگی میں آج تک اس قسم کا بے حس باپ نہیں دیکھا جو اپنی بیٹی کی اتنی بری حالت دیکھنے کے بعد بھی نہیں یقین کرے گا، نہ ہی پگھلے گا۔ باپ نہیں، جلاد ہے یہ انسان۔ اور نام دیکھیں کتنا اچھا اس کا رکھا ہے، محمود۔ ان کا نام بھی کوئی کھڑوس رکھتے جتنے کھڑوس یہ خود ہیں۔ اتنے خوبصورت اور احترام والے نام پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی میں انہیں۔